MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. پچھلے 2 مہینے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 2 اہم مرکزی جلسوں کی وجہ سے بہت مصروفیت میں گزرے. ایک UK کا جلسہ اور ایک جماعت جرمنی کا جلسہ. دونوں کے اپنے اپنے الگ الگ رنگ اور الگ الگ مزاج ہیں. جہاں تک جماعت UK کے جلسے کا تعلق ہے، یہ فی الحقیقت عالمی نوعیت کا ان معنوں میں ہے کہ تمام دنیا سے، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لوگ جو توفیق رکھتے ہیں ضرور اس جلسے پر پہنچ جاتے ہیں. اور وہ مرکزی حیثیت جو کبھی ربا کے جلسوں کو نصیب تھی، اس شان کے ساتھ تو نہیں، اس کثرت کے ساتھ تو نہیں، مگر مزاج کے طور پر ضرور UK کی جماعت کے جلسے کو نصیب ہو چکی ہے. جرمنی کا جلسہ اپنی نوعیت کی الگ شان رکھتا ہے. اس میں جو آنے والوں کو ہجوم ہے اور شامل ہونے والوں کی کثرت، وہ محض کثرت کی بنا پر نہیں بلکہ مختلف قوموں کی نمائندگی کے لحاظ سے جو چند ہیں، ایک غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکی ہے.
وہ صرف فردی افراد کی کثرت نہیں بلکہ قوموں کی بحیثیت قوموں کی شمولیت کی کثرت بھی ہے. ربا کے جلسے میں بھی اور UK کے جلسے میں بھی اگرچہ ہر قوم کے لوگ آتے رہے، ہر ملک کے لوگ آتے ہیں، انشاءاللہ آتے رہیں گے، مگر باقاعدہ اس طرح جماعت کے طور پر کثرت سے دوسری قوموں کے لوگوں کا آنا یہ جرمنی کا ہی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جرمنی کو بخشا ہے. چنانچہ اس سال جو ہجوم کی کثرت دیکھی تو امیر صاحب نے اس بارے میں مجھ سے ذکر کیا کہ اب اتنے مختلف زبانوں والے بیک وقت سنبھالنے مشکل ہو رہے ہیں، اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. اتفاق سے جو حل میرے ذہن میں آیا اسی حل کی وہ بھی سوچ رہے تھے کہ جرمنی کا جلسہ بیک وقت 2-3 قوموں کا جلسہ ہو رہا ہو، اور ایک جلسہ اور ایک پنڈال نہ ہو، بلکہ بوسنین مقررین بوسنین زبان میں اپنا جلسہ جاری رکھیں، اور البینین مقررین البینین زبان میں اپنا جلسہ جاری رکھیں. ان کے علماء ان سے اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں لجنہ کا جلسہ خواتین کا الگ ہو رہا ہوتا ہے اور مردوں کا الگ، اور بعض تقریبات اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب جو قومی پھیلاؤ کے دن آئے ہیں، جو فوج در فوج لوگ داخل ہو رہے ہیں، تو اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ ایک جلسہ اپنے بہت سے پہلو دائروں کی صورت میں رکھتا ہو، اور ایک وسیع جلسہ ان سب دائروں پر محیط ہو، اور اس میں بعض ایسی مصروفیات ہوں جن میں سب کو اکٹھا شریک ہونے کا موقع ملے. مثلا جو بھی خلیفۃ المسیح ہو اس وقت اس کی تقریر اور بعض مرکزی علماء کی تقاریر یا بعض بیرونی وفود کی آمد پر ان کو جو موقع دیا جاتا ہے کچھ بات کرنے کا، ایسی تقریبات ہیں جو سب میں مشترک ہو سکتی ہیں تاکہ جلسے کی وحدانیت بھی قائم رہے اور اس کے جو پھیلاؤ کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوں. ورنہ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ البینین لوگوں کے لیے اگر صرف وہ خطاب ہی رکھا جائے جو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے مجلس کرتا ہوں، تو باقی وقت جلسے میں ان کا دل نہیں لگتا، اور وہ اکثر صبح آئے اور پھر رات کو واپس چلے گئے، اور اس افراتفری کے عالم میں وہ اپنے آپ کو جلسے کا اس طرح جز نہیں سمجھ سکتے جیسا ہر شامل ہونے والے کو سمجھنا چاہیے. ایک حل اس کا ہم نے یہ کیا تھا کہ البینین اور بوسنین مہمان جو ہزارہا کی تعداد میں آتے ہیں ان کے سپرد ذمہ داریاں کر دی تھیں، اور جن کے سپرد وہ ذمہ داریاں کی گئیں ان کے اخلاص میں غیر معمولی ترقی ہوئی. انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت سی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سی باتوں میں پرانے کارکنوں سے بھی بڑھ کر نمونے دکھائے. مگر وہ چند لوگ ہیں جو اس طرح ملوث ہو جاتے ہیں، منسلک ہو جاتے ہیں. اکثریت اجنبی رہتی ہے، اور سوائے اس خطاب کے یا ان خطابات کے جو ان کو سامنے رکھ کر ان سے کیے جاتے ہیں وہ جلسے کا حصہ نہیں بنتے. تو اس تجویز کو ابھی تک ہم نے آخری صورت تو نہیں دی، مگر مجھے لگتا ہے کہ آئندہ زمانوں کے جو نقشے ابھر رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی نقشہ ہوگا کہ ایک عظیم عالمی جلسے میں جہاں کئی ملین احمدی شامل ہو رہے ہوں گے، وہاں بیک وقت 10-15 بڑی بڑی زبانوں میں جلسے ہو رہے ہوں گے، ان کے علماء خطاب کر رہے ہوں گے ان سے، اور جہاں مرکزی خطابات آئیں گے وہاں سب شریک ہو جائیں گے اس میں. تو یہ نقشہ جو ابھر رہا ہے اس کا آغاز جرمنی سے ہونے والا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ امیر صاحب جرمنی اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اس کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ تیار کریں گے، اور آئندہ سال ہم اس پہ تجربہ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ مصروفیات جو جلسہ جرمنی کی وجہ سے تھیں وہ بھی بہت گہری اور اپنی توجہات کے لحاظ سے بہت پھیلی ہوئی تھیں. نہ صرف یہ کہ وہ پروگرام جو آپ نے بھی ٹیلی ویژن پہ دیکھے ان میں حصہ لینے کا موقع ملا، بلکہ بہت سے ایسے امور تھے جو ٹیلی ویژن پہ دکھانے
والے امور نہیں تھے، آپس کے مشورے تھے، منصوبہ بندیاں تھیں، اور ان پر بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے کافی ٹھوس کام کرنے کی توفیق بھی ملی، اور بہت سی نئی نئی راہیں اہمیت کی ترقی کی خدا تعالیٰ کے فضل سے روشن ہوئی ہیں۔ اور جرمنی کے جلسے میں ضمنی جلسے جو آ جاتے ہیں، وہ ایک اس میں سے ہالینڈ ہے، ایک بیلجیم ہے، اور آتے جاتے ان دونوں جماعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ بس یہ جو غیر معمولی جلسوں کی مصروفیت کا کام تھا، جس میں زیادہ تر بیرونی مہمانوں کے آنے کے تقاضے جو ہیں، اور آئندہ جلسے کے پروگرام بنانے اور نئی راہیں جو کھلتی ہیں ان پر زیادہ ہمت اور خلوص کے ساتھ قدم آگے بڑھانے کے منصوبے طے کرنے ہیں، یہ ایک حصہ تو پورا ہوا، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جو ابھی پھیلا پڑا ہے آئندہ سال پر، اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اس کی سوچ بچار فکر کرنا، منصوبے بنانا۔ لیکن وہ جو مرکزی کام مستقل نوعیت کے ہیں، اب میں ان کی طرف لوٹا ہوں تو بہت بڑا انبار لگا ہوا ہے کاموں کا، اور حیرت ہوتی ہے کہ اتنی دیر الگ رہ کر یہ ضروری کام کیسے رہ گئے پیچھے۔ اب انشاءاللہ تعالی زیادہ تر توجہ انہی امور کی طرف دی جائے گی جو مستقل ہیں، اور اتنا ان کا اس کی والیوم یعنی کی مقدار اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک دن بھی اگر باہر رہا جائے یہاں سے تو پیچھے جو کام ہے وہ ڈھیریوں میں اونچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ڈھیر لگ جاتے ہیں ان کے۔ مگر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس پہ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو کام ڈالتا ہے وہ توفیق بھی دیتا ہے، اس لیے اس بارے میں آپ کو قطعاً فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت بھی بڑھا دیتا ہے، کام کرنے والے، خدمت کرنے والے از خود دلوں میں جوش لے کر آگے آتے ہیں، اور کبھی بھی اس طرح سے کمی محسوس نہیں ہوئی، اور جو کام مجھے کرنے ہیں وہ مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں، وہ بانٹے نہیں جا سکتے، اور ان کاموں کے بڑھنے کے باوجود خدا تعالیٰ نے یہ مدد کا سلسلہ ایسا جاری رکھا ہے کہ کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کام حد استطاعت سے آگے نکل گئے ہیں۔ بعض لوگ گھبراتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ آپ اتنے بوجھ پڑ گئے ہیں، اب آپ ان کو بانٹنا شروع کریں۔ جو فیصلے والی باتیں ہیں آخری، وہ اس لیے خلافت کی طرف ہمیشہ خلافت کے ساتھ منسلک رہیں گی کہ فیصلوں کے ساتھ بہت سے غور ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو عمومی نظر رکھنے کے بغیر فیصلے ہو ہی نہیں سکتے، اور جہاں بھی وہاں کمی آئی ہے وہاں فیصلے غلط ہو گئے ہیں۔ اس لیے جو کام سارے عالم کے ایک مرکزی نمائندے کو کرنا ہے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے کہ مرکزی دماغ کا کام کرے، وہ کام بانٹے جا نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ کوئی آفت آ جائے تو بعض وقت دل میں بھی ایک مرکز بن جاتا ہے، لیکن اصل مرکز جو خدا تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایک مرکز ہے سوچ کا۔ اور بدن کے کام بھی تو دیکھیں کتنے پھیل چکے ہیں، اگر آپ کو پتہ لگے کہ کتنے کام ہیں جو انسان کا وجود کرتا ہے تو اس کے تصور سے ہی دماغ مختل ہو جائیں، ان کی تفاصیل لکھنے بیٹھیں تو عمریں گزر جائیں تو تفاصیل لکھ نہیں سکتے۔ اس میں راز یہ ہے کہ تدریج اور ترقی کی جو ایوولوشن کا رنگ رکھتی ہو، یعنی ارتقائی رنگ رکھتی ہو، اس کی برکتوں سے بعض کام اپنے ذات میں مکمل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سوچنے والا دماغ ان سے بالا ہو کر ان پر نظر تو رکھتا ہے مگر وہ کام پھر اتنی توجہ نہیں چاہتے، یہاں تک کہ ہر سال ایک منزل اونچی ہو جاتی ہے، اور ثم استوى علی العرش کا مضمون انسان پر روشن ہو جاتا ہے کہ کتنا عظیم کائنات کا کام ہے، جس کا وہم و گمان بھی اگر انسان کروڑ سال تک بھی زندہ رہے تو نہیں کر سکتا، ناممکن ہے اس کی عطا کو پہنچ سکے، لیکن اس کے باوجود خدا نے وہ کام کیے اور کروائے، اور اس کی تربیت دی،
اور نظام از خود جاری ہو گیا، گویا کہ از خود جاری ہو گیا، حالانکہ از خود جاری نہیں ہے۔ اس پر فرشتے مقرر فرمائے، ہر ایک کا ایک نگران مقرر کیا، ان نگرانوں کے اور نگران بنائے، یہاں تک کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یوں چل پڑے جیسے کوئی نگران ہی نہیں ہے، از خود ہی جاری ہو گئے۔ یہ جو نظام کائنات ہے، خدا تعالیٰ نے مذہب میں بھی یہی نظام جاری فرمایا ہے، اور ذمہ داریوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمت اور تجربہ اور اللہ تعالیٰ کے دکھائی ہوئی راہوں پر چلتے ہوئے انسان کام کرے تو اس فکر کی ضرورت نہیں رہتی کہ کام بہت بڑھ گیا ہے۔ دماغ سے زیادہ اپنے وجود کو سنبھالنے کا جو کام ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص کا دماغ اپنی ذات کے محدود دائرے میں ہی اتنے کام کرتا ہے کہ میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، اگر آپ اس کا تصور باندھنے کی کوشش کریں تو آپ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہر حکم جو دماغ دیتا ہے ہر حرکت کے لیے، اس کے ساتھ جو بجلی کی لہریں دماغ کے چھوٹے سے محدود دائرے میں آگے اور پیچھے حرکت کرتی ہیں اور تمام نظام کو منسلک کرتی ہیں اس ایک حکم کے ساتھ اور اس کے نتائج کے ساتھ۔ اس کے متعلق سائنسدان کہتے ہیں کہ لاکھوں میل کا سفر بجلی کے کوندوں کا ہر حکم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس نے یادداشت کے مرکز تک بھی پہنچنا ہے، اس نے جسم کے ہر خلیے کو اس کی تعلیم دینی ہے کہ اس کا نتیجہ تم پر کیا ہوگا، کیا اثر اس پر پڑے گا۔ یہ بہت ہی تفصیلی اور گہرا مضمون ہے، لیکن ہر حکم کے وقت دماغ کے اندر جو رابطے ہیں وہ بجلی کے رابطے، وہ لاکھوں میل سفر کر جاتے ہیں۔ اور یہ نظام آنن فانن تو نہیں پیدا ہوا، اس کے لیے 1 ارب سال لگے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھا ہے، لیکن جب بڑھ گیا تو ایسا آسان ہو گیا، یوں لگا جیسے کام ہو ہی نہیں رہا۔ ہر آدمی اپنی ذات سے غافل سویا رہتا ہے، اس کا نظام خود بخود حرکت میں رہتا ہے، لیکن سوتے ہوئے بھی دماغ کوئی کام ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہ روحانی دنیا میں بھی اسی طرح جاری ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور کام اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ منظم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور استواء علی العرش والا مضمون روشن ہوتا جاتا ہے، اور انسان ایک عرش سے دوسرے عرش، دوسرے عرش سے دوسرے عرش پر ترقی کرتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں جماعت خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑی کامیابی سے داخل ہو کر اب آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے جتنے بھی کام بڑھیں گے، ایک ذرے کا بھی وہم نہ کریں کہ خلیفہ کی طاقت سے بڑھ جائیں گے۔ جو مرکزی نظام خدا نے قائم کیا ہے وہی جاری رہے گا، اور وہی سارے کام سنبھالے گا اور ساری ذمہ داریاں ادا کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ جو تائیدی نظام ہے، سلطان نصیر بنتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، لیکن ہر دفعہ ریفرنس دماغ کو جاتا ہے۔ اور یہ جو ریفرنس جانے والی بات ہے یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ سوتے ہوئے میں بھی جسم کے اعضاء میں جگہ جگہ جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں ان کا ریفرنس ایک دماغ کو ضرور جاتا ہے، یعنی ایک حوالہ جاتا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر لو، اور یہ یوں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ریفرنسز جتنے بھی ہوں، اگر نظام مرتب ہو تو اس کے نتیجے میں طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں پڑتا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس رفتار سے جماعت ترقی کر رہی ہے، اس میں مزید دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ مضمون میں نے اس لیے کھول کر بیان کیا ہے، باوجود اس کامل یقین کے کہ خدا تعالیٰ خود توفیق دے گا اور بڑھائے گا۔ دعا کا کھانا اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور اس سے فرق پڑتا ہے۔ جتنی زیادہ دعائیں مددگار ہوں اتنا ہی انسان اللہ تعالیٰ کی تائید کو آسمان سے اترتا دیکھتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعائیں ہیں جو پھل آ رہی ہیں۔ اس لیے جماعت دعاؤں سے غافل نہ ہو، اور دعاؤں والا جو مضمون ہے اس میں فتنوں کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک انسان اگر لا علمی میں کوئی فیصلے کرتا ہے تو ان فیصلوں میں اس سے تک خامی پیدا ہو سکتی ہے، اور دشمن ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے۔
اور جب تک اس کے وار کا طریقے کا معلوم نہ ہو، اس کی واردات کا اندازہ طریق معلوم نہ ہو، اس وقت تک انسان صحیح طرح اس کے خلاف اگر طاقت رکھتا بھی ہو تو دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اچانک حملے کی جو فلسفہ ہے جنگوں میں استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چھوٹا دشمن بھی بڑے دشمن پر غالب آ جاتا ہے اگر سرپرائز کا ایلیمنٹ آ جائے، اچانک پن اس میں آ جائے۔ تو دشمن چونکہ ہمیشہ سازش مخفی کرتا ہے، اور قرآن کریم نے شیطان کے حوالے سے یہ بات ہم پر خوب کھول دی ہے کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہاں سے وار کرتا ہے جہاں تمہیں پتہ نہیں۔ اس لیے خدا کی پناہ میں آنے کا مضمون ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود دیکھے حملے کے خلاف مؤثر دفاع نہیں کر سکتا، لیکن وہ حملے جو دکھائی دے دیں اس میں بھی بسا اوقات مزید مدد کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اندیکھے حملے تو بہت ہی شدید اور مہلک ہو جاتے ہیں۔ بس اس پہلو سے دعا جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اندیکھی چیزوں کو ہمیں دکھا دے اور وقت پر دکھا دے، اور پھر ان کی جوابی کارروائی کی توفیق عطا فرمائے، حکمت بخشے، اور اس حکمت کے منصوبے کو جو انسان بناتا ہے اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعاؤں کا خانہ تو اپنی جگہ ہمیشہ رہے گا، اسے نظر انداز کرنا بے وقوفی اور خودکشی ہے۔ تو جہاں خدا مالک اور متوکل ہے، انسان متوکل ہے اور خدا اس کا وکیل ہے، یعنی توکل کرنے والا انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی قرآن کریم بار بار دعاؤں کی طرف متوجہ فرماتا ہے۔ جو زیادہ دعائیں کرے گا اس کا زیادہ وکیل اللہ ہو جائے گا، اور جو جتنا توکل کرے گا اتنا ہی ساتھ دعائیں بھی بڑھائے گا، کیونکہ توکل کا مضمون دعا چاہتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، نااہل ہیں، ہر چیز پہ ہماری نظر نہیں، عالم الغیب تو درکنار، عالم الشہادہ بھی پورے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے منصوبوں میں ضرور خامیاں رہ گئی ہیں۔ لیکن جو پوری کوشش کے باوجود خامیاں رہ جائیں، ان میں انسان کہتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ پر توکل کرتا ہوں، اور تو اب ان کمزوریوں کو سنبھال لے اور ان کے بد اثرات سے ہمیں بچائے۔ یہ توکل سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا، اور اس توکل کے مضمون کو سمجھنے کی وجہ سے آپ کی دعائیں بے انتہا ہو گئیں۔ اتنی دعائیں تھیں کہ ہم عام زندگی میں اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سوتے میں بھی دعائیں جاری ہوتی رہتی تھیں، بدن سو بھی جائے تو دماغ جاگتا رہتا تھا، اور ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا رہتا تھا۔ بس توکل کے مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو دعا کا مضمون از خود زیادہ واضح اور روشن ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ جو سارے کام میں نے بتائے ہیں چل رہے ہیں بڑے عمدہ، اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خامیوں کے احتمالات نہیں، خامیوں کے بہت سے احتمالات ہیں، اور علم کی کمی منصوبے کی خامیوں کی ضامن ہو جائے، کی ذمہ دار بنتی ہے۔ اور انسان عالم الغیب ہے ہی نہیں، میں نے جیسا کہ عرض کیا، عالم الشہادہ بھی نہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے خواب میں دیکھا، اور بڑا اخلاص کا اظہار کرتے ہیں، ہم احمدی ہو گئے، اور سادہ لو انسان جو اللہ کے نور سے نہیں دیکھتے وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ مومن ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ پھر چکمہ دے کر ان کی رقمیں لے کر بھاگ جاتے ہیں، ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، ان کو فتنوں میں ملوث کرتے، پولیس میں جا کے رپورٹیں کرتے۔ یہ آج کل تو یہ آئے دن ایسی خبریں آتی ہیں، اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر وجہ وہی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی عالم الغیب نہیں ہے، اور ہر شخص کا عالم الغیب نہ ہونا الگ الگ معنی رکھتا ہے۔ مومن جو گہری فراست رکھتا ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں، مگر عام انسانوں کے مقابلے پر وہ عالم الغیب ہے۔
اس کو اتنا زیادہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ عام آدمی کو اس کا عشر عشیر بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. لیکن مومن ہوتے ہوئے، یعنی عام باتوں میں مومن ہوتے ہوئے، جب تقویٰ زیادہ گہرا نہ ہو تو پھر فراست پر اثر پڑتا ہے. بعض لوگوں کو جو تبلیغ کا جوش ہے، اب وہ تقویٰ کی باریکی کا حال میں آپ کو بتاؤں، کہاں اس کی باریکی فائدہ بھی دے سکتی ہے، نقصان بھی دے سکتی ہے. اگر جوش یہ ہو کہ میں نے نمبر بڑھانا ہے ضرور، اگر جوش یہ ہے کہ مجھے 100 کا ٹارگیٹ ہے، میں نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، اگر جوش اس بات کا ہو کہ ایک آدمی کیونکہ بتا رہا ہے اچھی باتیں، اس لیے اگر میں مان کر اس کو پیش کروں گا تو اور بھی زیادہ اثر پڑے گا کہ میں نے ایک بڑا متقی بزرگ دعاگو انسان جماعت کو تحفہ دے دیا. یہ فراست کی بات نہیں، تقویٰ کی کمی کی بات ہے. مومن کی نظر اس لیے محتاط ہوتی ہے کہ وہ اس کی ذات ملوث نہیں ہوتی. جہاں اپنے نفس کی کمائی کا اظہار کرنا پیش نظر ہو کہ میرے نفس نے محنت سے یہ بات کمائی ہے اور اس کا مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے، وہاں ضرور تقویٰ میں کمی آنے کی وجہ سے دھوکہ ہوگا اور بعض چیزیں نظر نہیں دیکھ سکتی. اور دیکھنے میں وہ لوگ متقی ہیں، نمازی ہیں، وقت دیتے ہیں، دین کی خدمت میں وقت دیتے ہیں، تبلیغ پر خرچ کرتے ہیں، اموال کی قربانی کرتے ہیں. لیکن تقویٰ بہت ہی باریک مضمون ہے. جہاں نیکی دکھانے کی بھی خواہش پیدا ہو جائے، وہاں بھی یہ شیطان وہاں سے حملہ کرتا ہے جہاں دکھائی نہیں دیتا. یہ جو مضمون میں نے بیان کیا کہ دکھائی نہیں دیتا، یہ مضمون ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ موٹی موٹی باتوں میں دکھائی نہیں دیتا. موٹی باتوں میں تو دکھائی دے دیتا ہے شیطان، پھر بھی انسان ٹھوکر کھاتا ہے، جانتے بوجھتے بھی کھاتا ہے. لیکن جہاں دکھائی نہیں دیتا وہ یہ لطیف باتیں ہیں. اگر آپ خالصتاً للہ ہو کر اپنی نگرانی کریں تو آپ کی نظر بڑھ جائے گی، زیادہ لطیف ہو جائے گی، گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت پا جائے گی. پھر بھی نہیں دیکھ سکے گی سب کچھ. یہ فرق ہے عالم الغیب میں اور اس مومن میں جو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. جب سب کچھ ہو جائے اور انسان اپنی خداداد صلاحیتوں کو حد کمال تک پہنچا دے، پھر جو باقی حصہ ہے وہ بھی بے انتہا ہے اور وہاں توکل شروع ہوتا ہے. وہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے جسے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہے ہوتے ہو تو خدا تمہارے لیے جاگ رہا ہوتا ہے. تم غافل ہوتے ہو دشمن سے، خدا اس کو نظر رکھتا ہے. تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا کس چیز کی مجھے ضرورت ہے. اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور وہ ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے. یہ جو توکل والا میدان ہے، اس میں دعاؤں کی ضرورت ہے، جو یہاں مانگنے والے کو دیا جاتا ہے. اور دعاؤں کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر وہ نہیں مانگے گا تو اپنی ذات پہ توکل ہے، اس لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بعض لوگ کم فہمی میں سمجھتے ہیں کہ خدا کو کیا منگوانے کا شوق ہے، ہم نے توکل کر دیا، خدا آپ سنبھال لے. حالانکہ جو وہ توکل ہے وہ نفس کا دھوکہ ہے. اس توکل کا مطلب ہے کہ ہم نے جو چیزیں پوری کر دیں، اب لازماً سب کام ٹھیک ہونے چاہیے، اور بالآخر وہ اپنی ذات پر توکل ہی بن جاتا ہے. لیکن جہاں خطرات کا احساس ہو اور پتہ ہو کہ سب چیزیں کافی نہیں ہیں، وہاں کسی مددگار کی ضرورت پیش آتی ہے، اور لازماً دل سے دعائیں اٹھتی ہیں کہ اے ہمارے مددگار، اے خدا ان ضرورتوں کو پورا کر دے جن پر ہماری نگاہ ہی نہیں ہے، ان خامیوں کو دور کر دے جن پر ہماری نظر نہیں ہے، اور پھر ہمارے ان کاموں کو سنبھال لے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. تو یہ وہ مضمون ہے جس کی اس وقت جماعت کو سمجھنے کی بڑی گہری ضرورت ہے. ہمارے کام پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اور اتنے پھیل رہے ہیں کہ اگر اپنی طاقت کو دیکھیں تو ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ ہم انہیں سنبھال لیں. وہ ارتقائی دماغ جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی تو وقت چاہیے، اور جب ترقیات تیزی سے آگے بڑھ جائیں تو اس اجتماعی دماغ کے لیے جتنا وقت درکار ہے وہ ہی نہیں ملتا.
اور وہاں لازماً اللہ تعالیٰ کے براہ راست دخل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس پر غور کر کے جو جدید سائنسدان ہیں انہوں نے یہ راز معلوم کر لیا کہ جو ایوولوشن کا وقت ہم نے دیکھا ہے وہ ایوولوشن وہ کافی نہیں ہے۔ یعنی حیرت انگیز دریافت انہوں نے کی ہے اور اب اس میں ہی وہ غرق ہوئے بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے جو حساب لگایا انسانی زندگی تک پہنچنے کے لیے زندگی نے جتنے مراحل کا سفر کیا ہے 1 بلین سال اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل معمولی حیثیت ہے۔ اور یہ سوچ آگے بڑھی تو اب یہ اس منزل میں داخل ہو گئی ہے کہ ہم جو کہتے تھے بگ بینگ سے 20 بلین کے اندر یہ سارا نظام وجود میں آ گیا، اب جو نئی دریافتیں ہو رہی ہیں وہ دیکھنے کے بعد اور جو انتظام کے کائنات کے انتظام کے پیچ و خم دکھائی دے رہے ہیں، اب یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، 20 بلین میں تو ممکن ہی نہیں۔ وہاں ان کو توکل کا پتہ نہیں۔ توکل بتاتا ہے کہ خدا ہے جو اس جاری کارخانے کے علاوہ اپنے عرش سے ان باتوں پر نظر رکھتا ہے، اور اگر ایک بیرونی دماغ فیصلے کرنے والا ان کے کمپیوٹر میں داخل کر دیا جائے تو 1 بلین سال میں آسانی سے وہ سارے مراحل طے ہو سکتے ہیں، لیکن فیصلے باہر کرنے پڑیں گے۔ اتفاقات سے مضمون آگے نہیں بڑھتا، بلکہ اتفاقات جو دکھائی دیتے ہیں ان کو اگر کوئی جوڑنے والا ہو اور اس کا ہاتھ دکھائی نہ دے رہا ہو تو وہ سفر جو اتفاقات کے لیے لاکھوں سال کا سفر ہوگا وہ ایک جوڑنے والا ہاتھ چند سالوں میں طے کر سکتا ہے۔ بس خدا کی ہستی کی طرف یہ ہنکائے لیے جا رہے ہیں اور ابھی تک ان کو ہوش نہیں آتی پوری طرح۔ بات کو آ گئی ہے، بعضوں نے کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ حقائق ہم ان سے کب تک آنکھیں بند کریں گے۔ جو حقائق اب تک معلوم ہوئے ہیں وہ اس بات کو ناممکن دکھا رہے ہیں کہ کسی بیرونی باشعور اور عالم ہستی کے بغیر یہ کارخانہ اس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے توکل کا مضمون کائنات میں بھی ایک ہے جسے اب آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، لیکن ہمیں تو خدا تعالیٰ نے پکی پکائی دی ہے۔ قرآن کریم نے یہ ساری باتیں کھولیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باریک رازوں سے پردے اٹھا دیے۔ بس اس پہلو سے جماعت کو جب سب کچھ خدا تعالیٰ نے شعور بخش دیا تو اس آخری مقام سے غافل ہو جانا ان کی ساری محنت کو ضائع کر سکتا ہے۔ اور توکل کے لیے تو اس مضمون کا توکل ہے، جب لوگ کثرت سے آئیں گے تو کیا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں صاف نصیحت فرمائی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس وقت خدا کی تسبیح کرو، اپنے آپ کو خالی کر لو ہر تسبیح سے، یہ یقین کر لو کہ تم غلطیوں سے پاک نہیں ہو، اللہ ہی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے۔ اور یہ اقرار ہے اپنی کمائیگی کا جو پھر حمد کے مضمون میں داخل کرتا ہے۔ غلطیوں سے پاک ہی نہیں، ہر حمد کا حامل وہی ہے، مالک وہی ہے۔ واستغفر ہو، اس سے پھر بخشش طلب کرو، انہ کان توابا، پھر وہ تمہاری ہر غلطی کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ہر غلطی کو معاف کرنے سے مراد یہ ہے اس کے خمیازے سے تمہیں بچائے گا۔ یہ مضمون ذہن میں نشین رکھیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کا انتخاب میں نے کیوں کیا، جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ
فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ فوز عظیم حاصل کر لے گا۔ بس ہمارا سفر فوز عظیم کا سفر ہے، اور اس میں توکل کے مضمون اور اپنی خامیوں کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے لازم ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں، اور بغیر اصلاح کے کوئی ارتقاء ممکن نہیں۔ اور جھوٹ کے متعلق جو میں نے جہاد کا اعلان کیا، اس اعلان سے جو ابھی جرمنی میں نے تازہ کیا ہے، اس مضمون کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جھوٹ نہ بولنا ایک بات ہے اور قول سدید ایک اور بات ہے۔ محض جھوٹ نہ بولنے کے باوجود انسان کی خامیاں اس کی نظر سے غافل رہ سکتی ہیں اور ان کی اصلاح کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان ایسا ہوشیار جانور ہے کہ بغیر جھوٹ بولے بھی اگلے کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور بغیر جھوٹ بولے بھی اپنی کمزوریوں پر پردے ڈال دیتا ہے۔ اور جو شخص سچا ہو مگر انسانی فطرت کی مجبوری کے تحت وہ سچ میں دائرے میں رہتے ہوئے بھی اپنی خامیاں چھپانے کا عادی ہو، اور یہ انسانی فطرت ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو اپنی نظر سے تو نہ چھپائے۔ اگر اس کو حیا مانے ہے، شرم مانے ہے، تو اول حکم تو یہ ہے کہ وہ خود اپنی خامیوں کا نگران رہے، اور سب بحمدے کا جب وہ کہتا ہے تو یہ چیز اس کا لازمی حصہ بن جاتی ہے کہ اگر اللہ ہم خامی سے پاک ہے تو میرے اندر خامیاں ہوں گی پر بات نہ رہنے دے، تلاش کرے کہ وہ کیا ہیں، اور جب وہ خامیوں کی نشاندہی کرے گا، معلوم کر لے گا کہ یہ خامیاں ہیں، تب حمد کا سفر شروع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ بس یہ ان آیات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو مزید واضح اور آسان کر دیا، یہ کہہ کر یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولو، فرمایا قول سدید کہو۔ اگر تم سچ کے دائرے میں قول سدید کی جو باریک سڑک ہے اس پر چلتے رہو، تو پھر خدا کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری ضرور اصلاح کرے، اور یہ بہت عظیم وعدہ ہے۔ قول سدید کی متعلق میں پہلے بھی ایک دفعہ خطبے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ اب جو ہمارے مختلف کام سر پر آ پڑے ہیں، ان میں جو منتظمین ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ قول سدید سے کام لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کے اندر دائرے میں دخل دینے سے باز رہنا چاہیے، اور اگر دے دیں تو پھر مان لیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ بہت سے انتظامی جھگڑے جو انتظامات کے پھیلنے کی وجہ سے میرے سامنے آ رہے ہیں، ان میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ قول سدید کی کمی ہے۔ ابھی سچ بولتے بھی ہیں تو قول سدید سے کام نہیں لیتے، اگر پکڑے جاتے ہیں تو ضرور بہانے بناتے ہیں کہ نہیں ہم تو اس وجہ سے اس جگہ دخل دے رہے تھے، یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، اس کا نہیں ہے۔ تو قول سدید میں دو باتیں ہیں، سچی بات کہنا اور سچے راہ پر چلنا، سیدھی بات کہنا اور سیدھی راہ پر چلنا۔ اگر انسان بات سیدھی کہے اور بل اور فریب اس میں نہ دے تو ایسا آدمی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے آدمی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض حد سے زیادہ بیوقوف، اور وہ ہر جگہ اٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو سچی بات کریں گے، اور یہ جو ہے یہ قول سدید نہیں ہے، کیونکہ قول سدید میں بھی کچھ حکمت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ یہ مضمون بہت گہرا اور باریک ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی پہچان متقیوں سے کیا ہے، ایک ہے اور بڑی واضح ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے سیدھی بات کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے ہر جگہ ایک مصیبت بن جاتے ہیں، شرمندگی کا موجب بنتے رہتے ہیں، وہ اور قسم کے لوگ ہیں۔ اور مومن جو اللہ کی آنکھ سے دیکھنے والا، وہ جو قول سدید اختیار کرتا ہے، وہ اور طرح کا انسان ہے، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ فراست کا تعلق ہے۔
اور یہ جو سادہ بات سیدھی ہے اس کے ساتھ اس کا بیوقوفی سے تعلق ہے، اور یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ ایک صاحب فراست انسان جانتا ہے کہ اگر میں بل دینا چاہوں تو بل دے سکتا ہوں، وہ جانتا ہے کہ اگر میں بات کو چھپانا چاہوں تو چھپا سکتا ہوں، بے اختیار نہیں ہوتا وہ، اور اس کے باوجود وہ راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر، جو اس کے لیے کچھ مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہے، کچھ شرمندگی کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ لیکن ایک بیوقوف تو اس طرح نہیں کرتا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اور راہ ہے بھی کہ نہیں، وہ تو بات بنائے بھی تو نہیں بنتی، بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ تو میں بیوقوفوں والی قول سدید کی طرف آپ کو نہیں بلا رہا، بلکہ مومنانہ قول سدید کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، جہاں آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہر بات کو سجا کر طریقے سے پیش کر سکیں، مگر جہاں یہ دیکھیں کہ اس میں تقویٰ کا نقصان ہے، وہاں بات کو اتنا کہیں جتنا تقوی کا تقاضا ہے، اللہ کے تقوی کا تقاضا ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے معیار کے مطابق تقویٰ کو پورا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے جس رستے سے بھی آپ اصلاح کا رستہ اختیار کریں، جس طریق سے بھی اختیار کریں، آخر کان دعا پہ ٹوٹے گی۔ لیکن قول سدید میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے جو باقی باتوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم سچائی کے دائرے کے اندر یہ باریک راہ اختیار کرو گے جو قول سدید کی ہے، تو میرا وعدہ ہے کہ تمہاری اصلاح کروں گا۔ اور یہ انسانی فطرت کی بات ہے۔ ایک شخص اگر کسی خاص نفس میں مبتلا ہے، کسی بیماری کا شکار ہے، اور بوجہ قول سدید وہ ہر دفعہ ننگا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور جانتا ہے کہ جب بھی اس محل پر، اس موقع پر مجھ سے کوئی بات ہوگی مجھے یہی بتانی پڑے گی، تو ایسا شخص خود اپنے نفس کی شرمندگی کی وجہ سے مجبور ہے کہ اپنی اصلاح کرے، یہاں تک کہ اس شرمندگی کے محل سے نکل جائے۔ بس یصلح لکم اعمالکم میں ایک گہرا انسانی فطرت کا راز ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ جو شخص اپنی خامیوں کو بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اس حد تک قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس حد تک اللہ نے اجازت دی ہے، اور یہ اجازت والی شرط بھی ساتھ ہے، ورنہ وہ مومنانہ فراست نہیں رہے گی، بے وقوفی ہو جائے گی۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی نہیں دی کہ تم اپنے گناہوں کا حال لوگوں کو بیان کرتے پھرو۔ ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خدا اس کا مغضوب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو غضب کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بظاہر وہ سچ بول رہا ہے، بظاہر قول سدید سے کام لے رہا ہے، اور کہتا ہے جی میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، وہ بھی گناہ کیا ہے، یہ باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ باتوں کی تفصیل اس طرح تو نہیں بتاتے، مگر دعا کے خط میں اپنا سب کچھ کھول دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے شرم سے پسینے آنے لگتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے صرف دعا کی درخواست کی ہے، مگر یہ بتانے کے شوق میں کہ اتنے گناہ ہیں، وہ حد سے زیادہ تفاصیل بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ گویا بظاہر سامنے ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اور وہاں غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو دل سے بھلا کر نکال دیا جائے بات کو۔ ان کو میں سمجھاتا بھی ہوں بعض دفعہ کہ تمہیں خدا نے اجازت ہی نہیں دی، اپنی کمزوریوں کو جن پر خدا نے ستاری کا پردہ ڈالا ہے ان کو نکال کر باہر پھینکنا یہ قول سدید کے خلاف ہے۔ اس لیے قول سدید اسلامی اصطلاح ہے۔ قول سدید میں جو بات آپ بیان کرنے پر مجبور ہیں اور مختار ہیں خدا کی طرف سے، وہاں قول سدید سے کام لیں۔ جہاں آپ کو اپنی اندرونی کمزوریاں اچھال کر باہر پھینکنے کی اجازت نہیں سوائے خدا کے حضور، وہاں وہ قول سدید نہیں ہے، وہ حد سے زیادہ جہالت ہے۔ اور اس لیے خدا نے اجازت نہیں دی، یعنی اور باتوں کے علاوہ، اس سے فحشا پھیلتی ہے۔ ایک دفعہ اجازت ہو جائے تو ہر انسان اگر اپنا اندرونہ سارا کھول دے تو دنیا اتنی گندی دکھائی دے گی
کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دنیا کتنی گندی ہو گئی. اور یہ دنیا کا بڑھتا ہوا گند ہر اصلاح والے کو مایوس کر دے گا. وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس دنیا کی اصلاح ہو سکتی ہے. وہ کہے گا چلو پھر میں بھی ساتھ ہی بیٹھتا ہوں. تو فحشاء کا یہ مضمون ہے جس کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت ستاری کا پردہ اتارا ہے کہ تم چھپے رہو بے شک جہاں تمہاری ذاتی کمزوریاں ہیں. اور دکھانے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ تم بے حیا ہوتے چلے جاؤ. اور اگر ظاہر کرو گے تو اور زیادہ بے حیا ہو کر بے دھڑک ان گناہوں میں آگے بڑھ جاؤ گے اور ساری قوم کو بے شرم کر دو. اس لیے وہاں خدا تعالیٰ نے حکماً روک دیا ہے. اور یہ منافقت نہیں ہے، اس میں گہرا اصلاح کا راز ہے. بس قول سدید کا یہ مطلب بھی نہ نکال لیں. قول سدید کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، جہاں آپ نے بیان کرنی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کے دائرے میں ہے، وہاں لازماً آپ نے قول سدید سے کام لینا ہے. اب مثلا اس کی مثال ابھی حال ہی میں ایک شادی بیاہ کا جھگڑا میرے سامنے آیا. ایک لڑکی جو بیائی گئی 2 دن، یعنی 2 دن سے بیائی گئی، وہ گھر واپس آ گئی. اس نے کہا مجھے یہ اعتراض نہ ہوتا شاید کہ میرے خاوند کی عمر مجھ سے 20 سال زیادہ ہے، مگر اس نے 10 سال بتائی ہے اور نکلی 20 سال ہے، اس لیے ایسے جھوٹے شخص کے ساتھ نہیں میں رہ سکتا. اسی طرح واپس آ کے گھر بیٹھ گئی. اور ایسے واقعات کثرت سے میرے سامنے آتے ہیں. یہاں چھپانا اس مضمون سے تعلق نہیں رکھتا جو میں نے بیان کیا کہ اپنی کمزوریاں نہیں دکھانی. عمر کا ظاہر کرنا یہ کمزوری نہیں ہے جس پہ خدا نے ستاری کے پردے ڈالے ہوئے ہیں. یہ روزمرہ کے حقائق ہیں اور ان سے روگردانی کرنا اور ان کو چھپانا 2 طریق سے ممکن ہے. ایک یہ کہ انسان سچ بول رہا ہو اور بات ہی نہ کرے، بات گول کر جائے، عمر کی بات آئے تو ادھر ادھر منہ کر جائے. ایسا شخص جو ہے وہ اس کو جھوٹا تو نہیں کہیں گے، وہ قول سدید نہیں ہے. اور ایک وہ ہے جو واضح تر جھوٹ بول دیتا ہے. وہ قول سدید کا تو کوئی تصور ہی نہیں اس کے ذات کے اندر کیا جا سکتا، وہ جھوٹا ہے. اور بس جہاں آپ جھوٹ سے نجات حاصل کر رہے ہیں وہاں یاد رکھیں کہ ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں قول سدود کی ضرورت ہے، اور وہاں ان باتوں کو ظاہر کرنا خدا کے منشا کے خلاف نہیں، خدا کے منشا کے مطابق ہے. وہاں ستاری کا مضمون داخل ہی نہیں ہوتا. اگر وہاں آپ قول سدید سے کام نہیں لیں گے تو آپ دھوکے باز ہوں گے. اور جتنے رشتوں کے معاملات ہیں ان میں اکثر صورتوں میں یہی قول سدید کی کمی ہے جس نے بہتوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ. ایک لڑکی کا بڑا دردناک خط ملا کہ مجھے جو نقشہ کھینچا گیا خاوند کا، یہ اتنا اچھا صحت مند، یہ کرتا ہے وہ کرتا، اور جب میں گھر آئی ہوں تو شدید مرگی کا مریض ہے جو میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. اور اب میں بے بس ہو چکی ہوں. اب میرے میاں ماں باپ نے باندھ دیا ہے، اب یہی میری زندگی ہے جو رہے گی. کچھ ایسی ہیں جو جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ رشتے توڑ کے گھر آ جاتی ہیں. کچھ ایسی ہیں جو کہتی ہیں بس اب ماں باپ نے جھونک دیا تو اسی میں ہماری زندگی کٹے گی. تو کتنا بڑا گناہ ہے. قول سدید ان معنوں میں ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں تھا. کوئی یہ تو نہیں پوچھا کرتا ہر ایک سے کہ مرغی کا بیمار ہے کہ نہیں. جب رشتوں کی باتیں ہوں تو یہ وہ ان برائیوں میں سے نہیں ہے جس کا ظاہر کرنا گناہ ہے. ان بیماریوں کا مضمون ہی بالکل الگ ہے. یہ وہ باتیں ہیں جہاں ظاہر کرنا لازم ہے، کیونکہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2 آیات نکاح کے موقع پر تلاوت کے لیے چنی ہیں خود، یعنی وہی الہی کتابیں. اس لیے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ رشتوں میں لازماً قول سدید سے کام لینا، ورنہ بہت تکلیفیں پہنچیں گی معاشرے کو. اور اکثر جو تکلیفیں ہیں وہ اسی طرح پہنچتی ہیں. آئے دن مجھے خط ملتے ہیں
کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کی 50,000 روپے ماہانہ آمد ہے، اور آگے پتہ چلا کہ 500 بھی مشکل سے لیتا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اب بتائیں، یہ تو خیر جھوٹ ہو گیا، مگر قول سدید میں اور باتیں آ جاتی ہیں اس طرح کی۔ مثلا یہاں انگلستان میں ایک کمانے والا جو ہے، وہ اگر 500 پاؤنڈ مہینے کا لیتا ہے تو 25,000 روپیہ ہے وہ۔ اب قول سدید کا تقاضا ہے کہ وہ جا کے بتائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، مجھے جو 500 ملتا ہے اسے بمشکل 2 وقت کی روٹی میں کھاتا ہوں۔ وہاں جا کے نادانوں بیچاروں کو، ناواقفوں کو کہ مجھے 25,000 روپے مل رہے ہیں، بڑی شاندار نوکری ہے، تو وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ اور جو بیٹیاں رخصت کر کے بھیجتے ہیں تو یہاں آگے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ تو قول سدید کا جو تعلق ہے یہ خانگی معاملات میں بھی ہے اور جماعتی معاملات میں بھی بہت ہے، اور میں جماعتی معاملات کے پہلو سے اب آپ کو خصوصی سے متوجہ کر رہا ہوں، اگرچہ حوالے بعض خانگی معاملات کے دیے ہیں۔ ہمارے نظام میں جہاں بھی کہیں رکھنے پیدا ہوتے ہیں، عام طور پر اللہ کے فضل سے اب جماعت کی اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتی۔ شاید کبھی کوئی اتفاق سے واقعہ ایسا علم میں آئے کہ کسی نے جھوٹ بولا ہو اور اس کی وجہ سے نظام جماعت میں رقم پیدا ہو، مگر قول سدید کی کمی سے ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کے تجربے آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور انگلستان کے جلسے کے تعلق میں بھی امیر صاحب کے اسکول میں نے کام کیا کہ کمیشن بٹھائیں، غور کریں یہ واقعہ ہوا کیوں، آخر ہونا چاہیے نہیں تھا۔ جب پوچھا جاتا ہے تو جو جواب دیتے ہیں وہ اگرچہ اپنی ذات میں سچا ہوگا مگر پردے ڈالے جاتے ہیں۔ جب تحقیق کی جائے تو وہاں پردے اتارنے کا وقت ہے، وہ ستاری کے وقت نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے آپ لوگ جب تک تقویٰ کی باریک راہوں کے مضامین کو سمجھیں گے نہیں، اپنی بڑھتی ذمہ داریوں کو ادا کیسے کریں گے؟ ایک آدمی جب پوچھتا ہے کہ بتائیں کون ذمہ دار ہے، تو اس وقت جن لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے دوست یا تعلق والے پہ پردہ ڈالیں۔ رپورٹ یہ بھیج دیتے ہیں کہ ایک کارکن سے غلطی ہو گئی۔ تو ایک کارکن کون ہے آپ کے علم میں؟ تو میرے علم میں کیوں نہیں آتا؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا بتاتے کیوں نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور اندر اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی کرتے چلے جاتے ہیں کہ جب غلطیاں ظاہر ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ چونکہ انہوں نے وہ ریفرنس نہیں کیا تھا اس لیے غلطیاں ہوئی ہیں۔ جو ذہنی ریفرنس کی میں نے مثال دی تھی، یہاں میں مضمون جوڑ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے ایسے امور ہیں جہاں اگر خلیفہ وقت کو آپ ریفر کر دیا کریں وقت کے اوپر تو بہت بڑی بڑی خرابیوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کچھ بھی حرج نہیں، مگر خلیفہ وقت دیکھتا ہے کہ حرج ہے، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے اور اس کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ریفر کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں کہ ہم آپ کا وقت بچاتے ہیں، اچھا وقت بچاتے ہیں کہ جو نقصان پہنچ گیا اس کے بعد جو روحانی عذاب میں مبتلا کر دیا، جو جماعت کے نقصان کی تکلیف پہنچا دی، جو تحقیق کے میرا وقت ضائع کیے، وہ وقت ہی نہیں ہے میرا۔ اس لیے جب بات پوچھی جائے تو قول سدید سے کام لیں کہ جی وہاں یہ اختلاف ہو گیا تھا، اس نے کہا میرا ڈپارٹمنٹ، اس نے کہا میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اختلاف بتاتے نہیں، اگر اختلاف بتائیں تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس کی غلطی ہے۔ تو اس لیے قول سدید کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے کہ بڑھتے ہوئے نظام کے وقت کے لحاظ سے صاف بات کہیں، اور جہاں تک ممکن ہے ریفر کریں پھر وقت کو باتیں، اور جو اطلاع دیں وہ صحیح اور واضح دیں۔ وہاں محض سچ کافی نہیں، وہاں قول سدید لازم ہے، کیونکہ انسانی جسم جو اپنے دماغ کو پیغام پہنچاتا ہے وہ خالصتاً سچائی ہوتی ہے، بالکل قول سدید کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی فریب نہیں ہوتا۔ اور وہ جسم جس کے دماغ کو بغیر فریب کے اطلاعیں پہنچ رہی ہیں وہ سب سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ جہاں فریب آ جائے وہاں مثلاً فالج ہو گیا ایک انسان کے نرو کو، اعصاب کو،
فالج کی وجہ سے یہ طاقت ہی نہیں کہ پوری بات پہنچا سکے. وہاں دماغ ہمیشہ غلطی کرتا ہے، پوری بات جو نہیں پہنچتی. تو یہ بھی وہ مضمون ہے جہاں انسان کی مجبوریاں اور کمزوریاں ہیں. سبب حمد رب کا مضمون اس سے پھر دوبارہ ابھرتا ہے. تو آپ کی جو قول سدید کی کمزوریاں ہیں وہ خلافت پر اثر انداز ہوں گی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کی خاطر اپنے آپ کو بھی اس سے بارا نہیں کیا. حالانکہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امکانی بحث چھیڑی ہے وہ کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ ایسا واقعہ ہو گیا. اس لیے محض امکانی بحث ہے ہمیں سمجھانے کی خاطر. فرماتے ہیں میں جب تم جھگڑنے والے فریقوں کے درمیان فیصلے کرتا ہوں تو صاف اور کھلی بات مجھے بتایا کرو. ہو سکتا ہے کہ کوئی چرب زبانی، یہ چرب زبانی جو ہے یہاں جھوٹ نہیں فرمایا، چرب زبانی فرمایا. یہ قول سدید سے ہٹی ہوئی بات ہے. تو میں سچ بولتا ہوگا مگر زبان کی چلاکیوں سے، ملمہ کاری کی وجہ سے وہ اس طرح اپنا کیس پیش کر رہا ہے میرے سامنے کہ ہو سکتا ہے اس کی وہ زمین کوئی میں جائیداد اس کو دے دوں جو اس کا حق نہ ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن ہے تو خلیفہ کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اس سے بالا ہو؟ ناممکن ہے. بس آپ کا مجموعی تقویٰ ہے جو خلافت کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اور وہاں آپ کا سدھرنا اور قول سدید اختیار کرنا ساری جماعت کی صحت کے ضامن بن جاتا ہے. بس اگر آپ ایسا کریں گے، غلط فیصلہ ہو تو اس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہوگی. اور مجھے بھی متوجہ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر زیادہ دعائیں کیا کرو جماعت کے لیے بھی، ان کے تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے بھی، اور جماعت بھی تمہارے لیے پہلے سے بڑھ کر دعائیں کرے تاکہ جو بڑھتے ہوئے وقت کے تقاضے ہیں ترقیات کے، ہم ان کو آسن رنگ میں پورا کر سکیں. آسن رنگ سے مراد ہے اس حد تک پورا کر سکیں جس حد تک ہماری استطاعت ہے. اور ابھی اس وقت تک جو ترقیات ہیں وہ ہماری استطاعت سے آگے نکل چکی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت آگے نکل چکی ہیں، اور کل کو آنے والی ترقیات ہیں وہ اور بھی زیادہ آگے نکل جائیں گی. بس جب اپنی استطاعت ختم ہو جائے اور اللہ کی استطاعت سے آپ کا پیوند ہو جائے تو پھر ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے. اس پیوند کے لیے دعا کی ضرورت ہے. وہ پیوند ہے جو ان خلاؤں میں آپ کے خلاؤں کو آبادیوں سے بھر دے گا، یعنی غیر معمولی طور پر ان کے اندر رونق پیدا کر دے گا جو اس وقت ہمارے لیے خلا ہیں. مگر اللہ کرے گا اگر آپ خدا سے پیوند کر دیں، پیوند کر لیں، تو آپ کی طاقت میں جب اللہ کی طاقت شامل ہو جائے تو اس نسبت سے جس حد تک آپ کا خدا سے پیوند ہے آپ کی طاقتیں لامتناہی ہو سکتی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائیں گی. بس توکل کرتے ہوئے اگر آپ دعاؤں سے غافل نہ رہیں، اپنے عجز سے غافل نہ ہوں، اور کامل طور پر توکل کے مضمون سمجھتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے رہیں کہ خدا ہمارے کاموں کو سنوار دے، تو امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ وقت کے تقاضے ہم پورے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تین نماز جنازہ پڑھنے کا میں نے فیصلہ کیا غائبانہ، اگرچہ میں نے جماعت کو یہ نصیحت کی ہے کہ آئندہ سے مجھے درخواست نہ کیا کریں نماز جنازہ غائب کی، کیونکہ یہ مضمون جو ہے یہ طاقت سے بڑھ چکا ہے اور ایک بہت بڑا پھر آگے ایک قسم کا اسلام کے اندر وہ نئی چیزیں داخل ہی ہو جائیں گی مستقل حصہ بن کے. اس لیے ان چیزوں سے گریز کریں، ورنہ میرے لیے الجھن ہو جاتی ہے، مجھے مشکل بن جاتی ہے. کئی لوگ اس طرح جذباتی رنگ میں اپنے ماں باپ کی خدمتوں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ میرے لیے ان کو رد کرنا ان کی دل شکنی کا موجب بن سکتا ہے، قبول کرنا اس
اپنے فیصلے کی خلاف ورزی ہے کہ میں آئندہ سے اس رجحان کو روکوں. اس لیے میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ آپ لوگ درخواستیں نہ دیا کریں. بعض فیصلے میں خود کروں گا. نماز جنازہ غائب پڑھنا حرام تو نہیں ہے، جائز ہے، ممکن ہے، لیکن موقع اور محل کے مطابق. تو بعض دفعہ میں اپنے بعض ایسے تعلقات کی بنا پر جن کی وجہ سے میرا حق ہے کہ میں ان کو استعمال کر کے کسی کی نماز جنازہ غائب پڑھوں، بعض دفعہ کسی کی جماعتی خدمات کو جماعتی نقطۂ نظر سے ایسا وسیع دیکھوں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ ہاں یہ حقدار ہے، رشتہ داروں کی نظر میں نہیں بلکہ میری نظر میں بھی وہ واقعتاً یہ حق رکھتا ہو کہ غیر معمولی استثنائی حالات میں اس کی نماز جنازہ غائب پڑھی جائے. تو اب میں یہ تو تفصیل بیان نہیں کروں گا کہ کس نقطۂ نگاہ سے، مگر زیادہ تر ذاتی تعلقات یا بعض پرانی خدمات میرے پیش نظر ہیں، یا بعض فوت شدہ نوجوان کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں جنہوں نے دل پر غیر معمولی اثر کیا ہے. اس لیے میں آج نماز جمعہ کے بعد 3 مرحومین کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ایک تو مکرم ابراہیم صاحب جمونی کی بیگم صاحبہ ہیں، جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ابراہیم صاحب کو بنانے میں اور ان کے اخلاص کے معیار کو بڑھانے اور قائم رکھنے میں بہت غیر معمولی طور پر حصے دار تھیں، اور عشق تھا ان کو نظام جماعت سے اور خلافت سے، اور ایک انکسار کا ایک عجیب عالم تھا. اس لیے ان کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا. ایک ہمارے اسکول کے زمانوں کے پرانے دوست محمد اسحاق صاحب تھے، محمد اسحاق صاحب جو چوہدری الیاس کے والد، جن کو خدا تعالیٰ نے بہت جماعت کی خدمت کی توفیق بخشی ہے. وہ قادیان میں ہائی اسکول کے زمانے میں میرے واقف کے تعلقات تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے، غیر معمولی. مگر اس کو آپ میرے ذاتی کھاتے میں ڈال لیں، کیونکہ بچپن کے تعلقات کی وجہ سے میرا دل چاہتا ہے میں بھی ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوں. اور ایک ان کا الیاس کا بیٹا، چھوٹا بیٹا، جن کا بیٹا نام دانیال تھا، غیر معمولی اخلاص رکھنے والا انسان تھا، بہت توکل. کینسر تھا، کینسر کی جتنے علاج سے سب تکلیف دے تھے، مگر ایک دفعہ بھی شکوہ زبان پہ نہیں لایا، پوری طرح کامل طور پر راضی برضا. اتنا کہا کرتا تھا کہ میرے لیے حضرت صاحب کو دعا کے لیے لکھتے تھا. جب بڑا ایکسپریشن ہوتا تھا تو کہتا تھا فون کر دے، اور جب میری طرف سے اطلاع ملتی تھی کہ میں دعا کر رہا ہوں تو پوری طرح سکون میں آ جاتا تھا. کہتا مجھے بڑا ہی سکون ملتا ہے. آخری لمحات خدا نے اس کے آسان فرما دیے، لیکن اس کا جو راضی برضا رہنے کا انداز تھا، اس نے اتنا میرے دل پہ اثر کیا ہے کہ میرے دل سے خواہش اٹھی ہے کہ میں اس مخلص کا بھی نماز ادا کروں. تو یہ 3 ہوں گی نماز جنازہ غائب، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب کی دعائیں مل کر ان کی روحوں کے ثواب کا موجب بنیں گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان